ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے اینڈ میں بات کریں گے. اصل کام کی بات وہ ہے, ٹھیک ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے, جیسے وہ جو ہے نا کہ دجال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جو میں نے کہا نا پوری دنیا میں ٹریول کرے گا, ہر جگہ جگہ ایکسیپٹ مکہ مدینہ. شاید میں کہنا بھول گیا تھا. تو کیونکہ مکہ مدینہ کو فرشتوں کی کہ گارڈز نے گارڈ کیا ہوا ہے اور اس کو نہیں جانے دے گا وہ, ٹھیک ہے. مطلب جہاں ہے یہ تو شیطان کا سب سے بڑا ویپن ہے دجال, شیطان کا سب سے. اور اچھا سبحان اللہ, دجال کے آنے سے پہلے تو ہم نے ذکر ہی نہیں کیا, دجال کے آنے سے پہلے مہدی. جب امام مہدی کے آنے سے پہلے بھی 4 چیزیں ہو رہی ہوں گی, یعنی آلریڈی وہ لڑی سٹارٹ ہو چکی ہوگی بگ ایونٹس کی. فتنہ الاس کا بھی ذکر ہے ایگزیکٹلی. عراق ول بی انڈر ٹائٹ, عراق اینڈ سیریا ول بی انڈر ٹائٹ سیج, یہ مہدی کے آنے سے پہلے. اللہ کی ڈفرنٹ حدیث جمع کر رہا ہوں. دوسرا ان یعمر خراب الدنیا ویخرب عمرانها, پیپل ول بی بلڈنگ ٹال اسکائی اسکیپرز, بڑی بڑی چیزیں صحراؤں میں, اور جو آلریڈی بلٹ ولیجز ہیں ان کو تباہ کر رہے ہوں گے. تیسری چیز, ایک اندھے شخص بھی کہے گا کہ ظلم ہے دنیا میں. آپ کسی اندھے شخص سے پوچھیں کہ ظلم ہے, کہ سر ظلم ہے. چوتھی چیز, 3 sons of خلفاء will be fighting over a treasure beneath the Kaaba, and there is a treasure beneath the Kaaba right now as we speak, full of gold and silver. کعبہ کے بالکل نیچے. لیکن جو علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جو ٹریجر ہوگا نا وہ خلافت ہوگی, and they will be the sons of, مطلب اس میں خلافت آ نہیں چکی ہوگی. تو why they said کہ 3 sons of خلفاء, وہ بیٹے ہوں گے 3 sons of long time ago خلفاء. اس کی دلیل کیا ہے, جیسے حضرت مریم جب عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے آئیں تو انہوں نے کہا کہ یا اخت ہارون, لوگوں نے کہا قرآن میں آتا ہے یا اخت اے ہارون کی بہن, حالانکہ ہارون علیہ السلام تو سالوں پہلے گزر گئے. تو انہوں نے کیوں کہا اخت ہارون, نسبت دینے کے لیے کہ آپ نسبت. تو وہ بھی خلفاء کے بیٹے ہوں گے جو کہ آپس میں لڑیں گے خلافت کے اوپر, and then people will give bay'ah to in modern times پرنس کے بیٹے ہوں گے. پرنس کے بیٹے ہوں گے, سے مراد کنگ بھی ہو سکتے ہیں, پرنس بھی ہو سکتے ہیں. یہ ایک سائن ہے جو نہیں ہوا ابھی تک, باقی پچھلے تینوں سائنس نہیں. لیکن مسلمانوں کی آرمی جو ہے وہ کانسٹینٹینوپل بھی کرے گی نا فتح, وہ کرے گی. وہ ایگزیکٹلی بات جو ہے یہ نکلے. آپ نے فرمایا تھا کہ مدینہ ول بی ان رونز, ٹھیک ہے, وہاں پہ الوافی ہوں گے. انہوں نے کہا الوافی کیا, انہوں نے کہا برڈز اینڈ اینیملز. مدینہ, حالانکہ مدینہ میں رہنا پرفیکٹلی فائن ہوگا اس ٹائم, اور لوگ پیٹرنل پیرنٹس کہیں گے, انکل کہیں گے کہ بیٹا لیو مدینہ اینڈ کم ٹو دی لائف آف ایز. پھر فرمایا ڈفرنٹ سیکوینس ہے کہ ملحمۃ الکبریٰ ہوگی, مسلمان اور جوز فائٹ, کرسچنز فائٹ کریں گے سیم اینیمی کے لیے, ان کی اپنی جنگ شروع ہو جائے گی. جب کرسچنز آئیں گے وہ کانکر کریں گے کانسٹینٹینوپل کو, مطلب اتنے بگ نمبرز میں آئیں گے. یروشلم کی آبادی کا بھی ذکر ہے, مدینہ کی ویرانی, یروشلم کی آبادی. یروشلم کیپٹل دوبارہ بن گیا ان کا جوز کا. اور ایک بات اور کہ کانسٹینٹینوپول کے بارے میں نا میں اسکالرز سے بڑا ڈسکس کیا, کچھ یہ اسکالرز سمجھتے ہیں کہ وہ دوبارہ فتح ہوگا. ٹرکی مسلمانوں کے ہاتھ سے اگر چلا جاتا ہے دوبارہ, خدا نہ خواستہ فار سم ریزن وہ دوبارہ فتح ہوگا. ایگزیکٹلی, یہ دجال کے ٹائم پہ نیئر دی اپیئرنس آف دا دجال. اور اس پہ جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ الملحمہ ہوگی نا, the Christians will be gathering under 80 flags, each flag contributing 12,000 soldiers. تو اتنے big numbers میں آ رہے ہوں گے, they'll be conquering Constantinople on their way to جبل مجیدو. جبل مجیدو is a place where المجدون, جس کا جو کرسچن, المجدون ہمارا لفظ نہیں ہے بائی دا وے, یہ کرسچن آرمیگیڈن جو لفظ ہے کرسچن ہے, ہمارا جو لفظ ہے وہ ہے جو دین میں آتا ہے ملحمہ, ملحمۃ الکبریٰ یا مقتۃ العظیمہ, یعنی فیئرس کلنگ. اور اس میں مسلمانوں اور ان کی بلکہ 3 گروہ بن جائیں گے. ایک گروہ جو کہ ان کے ساتھ مل جائے گا, دس از رائٹ بیفور دجال, دس از رائٹ بیفور دجال, بالکل ٹھیک ہے. اور 3 سال کا قحط بھی, فیمن آئے گا گلوبل, اور لڑیں گے. ایک گروہ ان سے مل جائے گا, لیکن میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کبھی نہیں بخشیں گا جو کرسچن سے مل جائے گا ان کے میسو نمبر کی وجہ سے, یعنی وہ کبھی توبہ ہی نہیں کریں گے. دوسرا گروہ وہ ہوگا جو کہ شرطۃ الموت, جو کہ موت پہ بات کرے گا کہ ہم ان کو آگے نہیں بڑھنے دیں, ان کی ایسی کی تیسی, چاہے ہمیں مرنا کیوں نہ پڑے. اور تیسرا گروہ امام مہدی لے کے آئیں گے مدینہ سے ٹو ڈیفینڈ دا آرمیز. یہ 3 دن تک لڑتے رہیں گے, صبح شام تک بیٹل کا فیصلہ نہیں ہوگا, حتیٰ کہ تیسرے دن یہ سارے ختم ہو جائیں گے اور امام مہدی پہنچیں گے, اینڈ ہی ول کل دا, اور لوگ پیپل ول بی گیدرنگ دا اسپوائلز آف وار, تلواروں کو. ایگزیکٹلی. اور پھر کیا ہوگا, دجال نکلے گا. اور اللہ کی حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب مہدی علیہ السلام ہوں گے نا, کانکرز کر رہے ہوں گے, تفتحون وتغلبون وتنصرون, تم لوگ
गैदर करोगे, कामयाब हो रहे होगे, तुफ्तहूना कुस्तुनतुनिया फयफ्तहु अल्लाह, यू विल गो टू कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि दोबारा फतह हो गया होगा, जो क्रिश्चियंस ने किया होगा, तुम दोबारा फतह करोगे, अल्लाह विल ओपन इट फॉर यू। तुफ्तहूना रोमिया फयफ्तहु अल्लाह, तुम रोम जाओगे वो फतह होगा। सबसे पहले तुफ्तहूना अरब, जज़ीरतुल अरब, क्योंकि इमाम मेहदी का सबसे पहले काम होगा यूनाइट द मुस्लिम्स। ईरान विल कम बैक अपॉन कुरान एंड सुन्ना, ठीक है, और मुख्तलिफ चीजें हो रही होंगी। तो ये जब प्रोग्रेस ऑफ आर्मी होगी ना, ये तब के ना हजरत उम्मे सलमा कहती हैं कि इन्न दज्जाल कद, बल्कि फरमाया कि अद-दज्जालु यखरुजु लिगज़बतिन यग़ज़बुहा, उसे अपनी पावर्स का अंदाजा तब होगा कि ये भी मैं कर सकता हूँ, और फिर वो निकलेगा। और क्या हदीस में क्या आता है कि उसको कोई चीज इतना गुस्सा पहुंचाएगी, अद-दज्जालु यखरुजु लिगज़बतिन यग़ज़बुहा, समथिंग विल मेक हिम सो एंग्री दैट ही विल ब्रेक ऑल द चेन्स एंड शैकल्स दैट कम आउट, अल्लाह की हुक्म से ही। और वो क्या होगी, तो उलमा से कि द कॉन्क्वेस्ट्स, मेहदी की फतूहात, और शैतान मेहदी की फतूहात को रोकने के लिए अनाउंसमेंट करेगा, इन्न दज्जाल कद खलफकुम फी दरारिकुम, दज्जाल इज आउट एंड ही इज प्लेइंग विद द ईमान ऑफ योर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो इमाम मेहदी 10 हॉर्समैन भेजेंगे, और अल्लाह ने फरमाया कि वल्लाहि इन्नी लअलमु अस्माअहुम व अस्माअ आबाइहिम व अलवान खुयूलिहिम, या सलाम, कि वल्लाहि मुझे उनके नाम मैं जानता हूँ, उनके बाप के नाम जानता हूँ, हॉर्स राइडर्स के, और उनके घोड़ों के रंग जानता हूँ, अलवान खुयूलिहिम, उन्हें घोड़ों के रंग जानता हूँ मैं। और फरमाया दे विल बी द बेस्ट 10 हॉर्समैन ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ, बट द यू नो द क्रिस्प इज, वो जाएंगे तो दे विल फाइंड आउट द न्यूज़ वाज फॉल्स। अच्छा, इसी में ना हमारे लिए खुशखबरी है, मैं उसी की थोड़ी देर बाद दज्जाल निकल ही आएगा। देखें, मैं आज ही एक जगह लेक्चर पे ऑनलाइन बात कर रहा था कि अगर मैं आपको एंड बता दूं ना, एंड रिजल्ट, आप में मोटिवेशन बढ़ जाएगी। मुसलमानों का एंड रिजल्ट बताया हुआ अल्लाह के नबी ने कि ठीक है मार बहुत पड़ेगी, लेकिन एंड में कामयाब तुम हो, एंड में हजरत ईसा उसे मारेंगे भी। ये मुस्लिम यूथ के लिए पैगाम है जो शायद डिप्रेस हो जाए, यार मैं ये फ्री मेसन इल्यूमिनाटी दज्जाल सुन सुन के मुझे तो ऐसे लगता है हम ओवर पावर हो जाएंगे और हमारा कोई मददगार नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है, अल्लाह के नबी फतूहात की आपको दे रहे हैं, खुशखबरी दे रहे हैं आपको, अल्लाह के नबी बता रहे हैं सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन की तरफ अगर हम शेख आए तो सूरह कहफ मेरे नजदीक जो है ना, इट इज द एब्सोल्यूट एंटीडोट। और मैं जानना चाहूंगा आप हाउ डू यू एडवाइज द यूथ के व्हाट शुड अ कॉमन यूथ डू कि वो दज्जाल के फितने से जो है वो बच जाए। मैंने तो एक 7 स्टेप्स फार्मूला बनाया हुआ है। 7 स्टेप, अच्छा ठीक है, वो खैर डिटेल्ड है, वो मैंने इस पे एक लेक्चर भी दिया हुआ है, वो आप जाके देख लें अगर आपको डिटेल में चाहिए तो। नहीं, आप ब्रीफली बताएं यार। उसमें नंबर 1 इज अल्लाह ताला के बारे में जानना, नॉलेज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला, अस्मा व सिफात अल्लाह सुब्हानहू तआला। अगर आपके पास अल्लाह ताला का नॉलेज नहीं है ना, फिर आप किसी भी पीर फकीर बाबे उसके सामने कब्र के सामने झुक जाएंगे, दज्जाल दूर की बात, इस दुनिया में शिर्क करते करते मर जाएंगे और इस दुनिया में छोटे दज्जालों को मानते हुए चले जाएंगे इस दुनिया से। दूसरी चीज ईमान, शेख सब कुछ ईमान है, सब कुछ ईमान है। अल्लाह की मैंने फरमाया कि इन्नी क़द उहिया इलैया अन्नकुम सतुफ्तनूना फी क़ुबूरिकुम मिथला फितनतिल मसीह दज्जाल, कि बेशक मुझ पे वही की गई है कि तुम लोग अपने कब्रों में मसीह दज्जाल के फितने की तरह फितने से आजमाए जाओगे। मतलब अगर मेरा बच भी जाए ना तो मैं कब्र में दज्जाल का फितना मौत के टाइम भी आने वाला है। फितनतुल महया वल ममात, एग्जैक्टली। और कब्र और दज्जाल का फितने का बड़ा कोरिलेशन, बड़ा स्ट्रांग है। हम जो तहियात में दुआ मांगते हैं, अल्लाह मिन अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, और जहन्नम से पनाह मांगे, व मिन शर्रि फितनतिल मसीह दज्जाल, यानी कब्र की यहाँ पे दज्जाल भी यहाँ पे, और हदीस में भी आया। क्यों? वी थिंक यार दज्जाल के बारे में हमने लेक्चर सुन लिया है और अली भी बैठे हैं, बड़ा अच्छा बताया इन्होंने, तो अली दोनों अलियैन बैठे हुए हैं माशाल्लाह, तो हमें सुन लिए। अब हम दज्जाल आएगा ऐसी वो दज्जाल काफारा, चल बड़ी छुट्टी कर, अभी हमारा उस टाइम नहीं। वी थिंक इट्स इजी। कब्र के सवालात भी वी थिंक इट्स इजी। बिल्कुल। मन रब्बुक मा दीनुक मन नबियुक, वल्लाही ब्रिंग फर्स्ट ग्रेडर आउट, आस्क हिम मन रब्बुक, बेटा अल्लाह रब्बी, इस्लाम दीन सब कुछ, लेकिन इट्स नॉट इजी। और एक टेस्ट सॉरी ऐड कर दूं कि सूरज ग्रूप होता दिखाया जाएगा और जो मोमिन होगा कहेगा कि लेट मी प्रे, मेरी असर की नमाज समझेगा असर का टाइम, तो फरिश्ते कहेंगे कि ये अब नमाज का टाइम नहीं है। तो सोचें ये कितना बड़ा ट्रायल है। जिसके कॉन्शियसनेस में नमाज है वो वहां भी कहेगा मैंने नमाज पढ़नी है, और जिसके कॉन्शियस में नमाज नहीं है वो उसके लिए सूरज ग्रूप।
تو وہاں پہ جو ہے نا, وہاں پہ قبر میں کیا کام آئے گا؟ رٹے رٹائے الفاظ کام نہیں آئیں گے, میموری کام نہیں ہے, کہ میموری تو تتر بتر ہو جائے گی جب منکر نکیر آئیں گے آپ کے سامنے اور چیخوں گے چلائیں گے, کیونکہ وہ منکر نکیر ایسے نہیں کہ ناک 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 سر کین آئی کم ان پلیز, نو نبی کا نام بتا دے, کم بٹ برنگ یو نو کافی اینڈ ود 2 شوگرز پلیز, ایسا نہیں ہوگا. وہ چیختے چلاتے ہوئے زمین کو پھاڑتے ہوئے اور بجلی کی آواز ہوگی, من ربک ما دینک. انسان امیجن 6 feet under the grave ہے اور فرشتے اس کے پاس ہاربل فیسز کے آئے ہیں, اندھیرا ہے, کوئی روشنی نہیں ہے, ہل نہیں سکتا. جو ہے نا حدیث میں الفاظ ہیں, انسان کہے گا جس نے لا الہ الا اللہ زندگی نہیں گزاری, انہوں نے کام نہیں کیا, کہے گا ہا لا ادری, ہا لا ادری, آئی ڈونٹ نو. لیکن جو ایمان والا ہوگا نا, یثبت اللہ الذین آمنوا, یہاں پہ یہ آمنو کا جو لفظ ہے نا, یہ جو پوائنٹ ہے میرا, بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ تثبیت دیں گے, اسٹیڈ فاسٹنس دیں گے, یعنی ان کے قدموں کو جمان کے رکھیں گے جو ایمان والے تھے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. سو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو ایمان بچائے گا دجال سے اس دنیا میں بھی, اور قبر کے سوالات بھی جو ہے نا وہ ایمان ہی بچائے گا. اور آپ نے فرمایا نا ثلاثۃ اذا خرج لا ينفع نفس ایمانها, جب 3 چیزیں نکل آئیں تو پھر ایمان انسان بڑھا نہیں پائے گا, بینیفٹ نہیں کر پائے گا. دجال, دابۃ الارض, طلوع الشمس فی مغربها, سن رائزنگ فرام دی ویسٹ. جب وہ نکلا نا, او تیری خیر یہ کیا ہو گیا, اب میں مسلمان ہوتا ہوں یا رب آمنا. ایمان کو ان سمپل لینگویج آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ ایمان سمپل لینگویج یہ ہے کہ یقین کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے, قرآن کی تلاوت کر کے نا. دیکھیں ایمان از اے فیلنگ. اللہ پہ ایمان آپ کا کتنا اسٹرانگ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کل ہمارے سے سب سے پہلا سوال ہونا ہے نماز کے بارے میں. ہم کیا نماز, یہ یقین ہونا نا اللہ کے سامنے کہ میں نے کل حاضر ہونا ہے اور میں نے ایمان کو بلڈ کرنا ہے. قرآن و حدیث کو پڑھیں, آپ کا ایمان بلڈ ہوگا. نالج سے ایمان بلڈ ہوتا ہے, یعنی نالج از دا پری ریکوزٹ آف ایمان, جس سے ایمان بلڈ ہوتا ہے. اور یقین ہونا کہ کل میں نے آپ کے سامنے جانا ہے, یہ دنیا کی زندگی فانی ہے, ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. خیر اس کے ڈفرینٹ ہیں, لیکن ایمان بڑھائیں, کیونکہ دجال اگر آ گیا اور آپ نے ایمان بڑھایا نہ ہوا نا, you are already in the fitna of dajjal. You are gone, کیونکہ آپ کے پاس قحط سالی ہوگی, آپ کا ایمان اسٹرانگ نہیں ہے, ہوگا. آپ نے اسے فوراً پوجا شروع کر دی کہ مجھے دے. اس کے مومنین ہوں گے نا جو اس کو ریجیکٹ کریں گے, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صبح کو اٹھیں گے, ان کے اینیملز مر چکے ہوں گے, ان کی پراپرٹی جا چکی ہوگی. اب یہ جو سارا وقت ہے نا, یہ جو 1 سال اور 2.5 مہینے کا ہے جو بھی بنتا ہے, یہ انہوں نے گزارنا ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. اور لٹرلی یہ اس ٹائم پہ رسک ہوگا, لٹرلی رسک ہوگا. میں تو کہتا ہوں ہمیں آج سے ہی شروع کر دینا چاہیے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. دس از واٹ از پروون فرام حدیث. بالکل, مطلب سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا آتا ہے, لا الہ الا اللہ حدیث کے جو الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر بات یہ ہے کہ جو شخص اس رزق کا ابھی تک عادی نہیں ہے, وہ کیسے اچانک سے اپنے آپ کو عادی کرے گا؟ جو شخص ایمان والا اپنے آپ کو سمجھ بھی رہا ہوگا نا اس دن, لیٹ می گو اینڈ سی دجال, بالکل وہ اس کے فتنے کا شکار ہو جائے گا. تو میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو مجھے دیکھ رہے ہیں, اگر ہم لوگوں نے اپنے آپ کو ایمان پہ بلڈ اپ نہ کیا اور اپنی اولاد کو ایمان کی ڈوزز نہ دیں, یعنی قرآن و حدیث پہ نہ لگایا, اور وہ صرف سلمبرجر میں اور گوگل میں اور فیس بک پہ جاب لگنے میں لگے رہ گئے اور ایمان کو کمپرومائز کیا, تو ہماری آنے والی نسلیں دجال کے فتنے کا, یعنی دجال کی آرمی میں ہوں گی. صحیح بات ہے. اور ان اصفہان سے 70,000 جوز کے ساتھ مل کے دجال کو رب مان رہی ہوں گی, والعیاذ باللہ. ہمارے مسلمانوں کے بیٹے, ان کے والد جو ہے نا, ان کا نام عبداللہ عبد الرحمن ہوگا, لیکن وہ فتنے کا شکار ہو جائیں گے. تو ایمان از ویری امپورٹنٹ. اس کے علاوہ ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں, یعنی فلی اوے فرام دجال. اف یو نو دجال ان اسلام آباد, بک اے 1 way ticket to another city. سیلفیاں نہ کھچائیے, سیلفیاں نہ کھچائیے. ڈونٹ سی کہ یار اور دجال F7 میں آئے ہوئے, جناب سپر میں آئے ہوئے, اور چھپ چھپ کے دیکھتے ہیں دجال کو. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دجال paparadzis are here, we have spotted you. یہ مت کریں, واللہ بھاگے دجال سے, ٹھیک ہے, کیونکہ دجال کو سے دور جائیں. یار ویسے بھی وہ دور بہت فتنے کا ہوگا, جو ہم نے پہلے ایونٹس ڈسکس کیے ہیں. اٹ مینس کہ وہ قتل و غارت اور بلڈ شیڈ اور پتہ نہیں کیا کچھ. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آخری زمانے کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہوگا؟ روایات کے مطابق وہ ہوگا المسیح الدجال. دجال ایک ایسا فتنہ ہوگا جو لوگوں کو دھوکہ دے گا اور انہیں حق سے دور لے جائے گا. وہ اپنی قدرت سے لوگوں کو حیران کرے گا, جھوٹ کو سچ بنا کر دکھائے گا اور لوگ اس پر یقین کر بیٹھیں گے. اس وقت ایمان پر قائم رہنا بہت مشکل ہوگا. لیکن اسلام ہمیں صرف وارن نہیں کرتا بلکہ حفاظت کا راستہ بھی دیتا ہے. پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم نے ہمیں سکھایا کہ اپنا ایمان مضبوط رکھو
اور فتنوں سے بچنے کی دعا کرو۔ خاص طور پر سورہ القاف کی تلاوت دجال کے فتنے سے حفاظت کا ذریعہ ہے، اس لیے آج ہی اپنے آپ کو تیار کرو، علم حاصل کرو، ایمان سٹرونگ کرو اور اللہ سے جڑے رہو، کیونکہ جب وہ وقت آئے گا تو صرف وہی لوگ بچیں گے جو حق پر قائم رہیں گے۔ کیا ہم تیار ہیں؟